السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرجنگ اظہر تراج کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان۔ سال 2022 گزر گیا۔ اس سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، جانتے ہیں اپنے مہمانوں سے۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب ندیم عباس، سیاسی و معاشی امور کے ماہر ہیں، جناب ایان سندھو صاحب جو کہ بلاگر ہیں، ویلاگر ہیں۔ جناب دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ندیم صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ سال 2022 پاکستان کی سیاست میں کیسا رہا اور کیا کیا واقعات ہوئے؟ شکریہ اظہر صاحب۔ اظہر صاحب، 2022 بڑا پورا شعب رہا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ایک زمانے میں سورج عروج پہ تھا اور پھر پتہ چلا اچانک کہ ان کے خلاف وہ نان کانفیڈنس موو آ رہی ہے اور پھر وہ چلے گئے اور ایک نیا سیٹ اپ آ گیا پی ڈی ایم کی شکل میں، اور وہ تمام جو کیسز تھے اور جو ہم سننے میں آیا تھا کہ جی یہ انہوں نے یہ کرپشن کیا، یہ کرپشن کیا، تو وہ سارا ختم کر دیا گیا اور ایک نیا سیٹ اپ لایا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ شاید اس میں بہتری آئے گی، لیکن ہوا کیا کہ وہی پھر اب اپوزیشن کے روپ میں عمران خان آ گئے، تو انسٹیبلٹی کی طرف ہی ہم بڑھ رہے ہیں، اور جو دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں یہ خبر آ رہی ہے اور پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہم اکانومی جو ہماری ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے، معاشی حالات جو ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں۔ صحیح۔ سندھو صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر بہت شکریہ اظہر صاحب۔ میں یہ بات کروں گا کہ 2022 جو ہے یہ تاریخی حوالے سے پاکستان کے لیے بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑا ڈائنامک سا سال رہا ہے۔ نو کانفیڈنس موشن کی جیسے بات ہوئی ابھی، اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کا بدترین سیلاب بھی ہم نے دیکھا، چین آف کمانڈ ہم نے آرمی میں دیکھی، پاکستان میں پہلی مرتبہ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں ایک نیا سیٹ اپ ملا، اس نئے سیٹ اپ کو ہم لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ایک جو بہت خطرناک چیز میں دیکھ رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ وہ ہے پاکستان میں ایک دہشت گردی کے ایک عنصر نے جو ہے نا وہ دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کیا۔ یہ جن چیزوں کو ہم تقریباً 8 سال 7 سال 10 سال پیچھے چھوڑ چکے تھے وہ دوبارہ سر اٹھانا شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں عمران خان آئے ہیں، اور جیسے وہ پہلے کہتے تھے کہ جب مجھے سیٹ سے اتارا جائے گا یا اگر میرے خلاف یہ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوتی ہے تو میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا۔ کسی حد تک وہ کامیاب ہے، وہ خطرناک ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ 2022 میں ان کو جب اتارا جاتا ہے تو وہ مارکیٹ میں آتے ہیں ایز اپوزیشن لیڈر، اور پھر وہ بات کرتے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی، نئے الیکشن کی، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں۔ تو کیا پاکستان کی اکنامک سچویشن یہ اس کے لیے ہم کیا متحمل ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یقیناً یہ خطرہ تو ہے کہ ایک طرف آپ کے لیے آپ کے اپنے گھر میں کھانے کی گندم پوری نہیں ہو رہی، سیلاب نے آپ کی فصل جو ہے وہ بالکل تباہ کر کے رکھ دی، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک اربوں روپے کا ایک نیا مطلب کہہ لیں کہ اخراجات کرتے ہوئے تو ہم ایک نئے الیکشن کی طرف جائیں۔ تو یہ ایک بڑا مطلب ڈائنامک سا سال ہے، اس میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، بہت ساری تلخ حقیقتیں ہیں، بہت ساری بری چیزیں بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ندیم صاحب، آپ دونوں جو ہیں پی ڈی ایم ہے یا حکومتی اتحاد ہے جو وفاق میں ہے، اور پی ٹی آئی کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کی سیاست تو کتنی حد تک کامیاب رہی پی ٹی آئی اپنے بیانیے میں؟ باقی جماعتیں اس کے ڈیمیج کرنے میں کتنی حد تک کامیاب رہی؟ اصل میں عوام جو ہے جب بھی کوئی عوام کی ہمدردی کا نعرہ لگاتا ہے کہ جی ہم عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، تو عوام اس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن یہ نیچرل ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی تو نون لیگ الیکشن جیت رہی تھی، اور ابھی پی ڈی ایم الیکشن حکومت میں آئی ہے، تو عوام جو ہیں وہ عمران خان کی تقریروں کو دیکھ کے کہ شاید عمران خان جو باتیں کر رہے ہیں وہ پوری کریں گے، وہ دوبارہ عمران خان کے اوپر امید لگا کر بیٹھے ہیں، اور عوام کا جو ٹیمپرامنٹ ہے اور وہ جو مائنڈ ہے وہ سارا پی ٹی آئی کی طرف ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اپوزیشن کے دوران کوئی بھی سیاسی جماعت ہے اس کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، نعرے کچھ سہانے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے سامنے کچھ مجبوریاں آ جاتی ہیں، کچھ مسائل آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر ان ایشوز پہ بات نہیں کر سکتے۔ ایان صاحب، ہم نظریات کے بجائے شخصیات کے پیچھے کیوں چلے جاتے ہیں؟ ان کو فالو کرتے ہیں ہم؟ اصل میں اظہر صاحب ہم شروع سے ہی ہماری جو اس خطے کی ایک کلچر ہے
وہ شاید شخصیات کے ساتھ چلنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ ہمیں آسانی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عوام جو ہے نا وہ ہماری کوئی بھی مطلب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں پچھلے 75 سال میں جس بھی جماعت نے جس بھی شخصیت نے آ کے عوام کو تھوڑا سا اس کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے عوام کی بات کی ہے یا اینٹی امریکہ بات کی ہے یا پھر مذہب کی بات کی ہے. ہاں بالکل, میں اسے کہوں گا کہ کوئی سا بھی آگے چورن بیچنے کی کوشش کی ہے تو عوام نے اسے بہت جلدی ایکسیپٹ کر لی ہے, کیونکہ بہرحال اقتدار میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انہوں نے عوام کو ڈیلیور کرنی ہوتی ہیں. اسی طرح میں اگر یہ بات کروں آپ کی, ابھی جیسے ندیم صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا بہت ساری چینجنگز جو ہیں وہ دیکھی ہیں اس پورے سال میں, اور عوام جو ہے وہ یہ اس کو ایک خان صاحب کی طرف سے ایک جو نیا بیانیہ مل گیا نا, تو اس بیانیے کو دیکھیں, وہ بیانیہ اینٹی امریکہ بھی تھا, ٹھیک ہے, وہ سائفر کی کہانی وہ جو بھی ہے اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں, وہ سب کے سامنے عوام کے سامنے بہت جلد آ جائے گا کہ وہ سائفر کی کہانی بیسیکلی تھی کیا. بہرحال وہ سائفر کی کہانی ایک ایسا کہہ لے کہ تھا, ایک منجن تھا جو بہت اچھا بکا, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہم نے اصل میں ہماری سب سے بڑی جو کمزوری ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. ہم تاریخ سے سبق سیکھیں, ہم یہ دیکھیں کہ تاریخ میں جو ایسے واقعات ہو چکے ہیں پہلے, اس میں ہم نے اب جو ہے وہ کیا معاملات, اس سے سبق سیکھ کے ہم نے آگے اپنے مستقبل کو کیسے لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے ہمارا, عوام بھی ہماری جو ہے اس کی یادداشت بہت کمزور ہے. صحیح. ہم بہت جلد یہ بھول جاتے ہیں کہ 2014 میں لگنے والے جو نعرے تھے ان پہ 2018 سے لے کے 2022 تک کتنا عمل ہوا. ندیم صاحب, عمران خان کے جو مخالفین ہیں جتنی مرضی کوششیں کر لے, لیکن ان کے جو فالورز ہیں ان کی تعداد میں کمی نہیں آ رہی بلکہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. فالور جب بھی کسی آئیڈیالوجی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں نا, جو عمران خان ایک نئی آئیڈیالوجی یہ دے رہے ہیں جی, کرپشن, چوری, یہ وہ ڈاکہ فلان, جو بھی ایک بیانیہ انہوں نے دیا ہے نا, یہ بیانیہ بہت ہیوی ہے. ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے جو بھی مسائل ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ساری کرپشن پہ ہی ڈالی جا سکتی ہے, لیکن اصل مسائل یہ ہے کہ 10 سال مشرف نے بھی کرپشن پہ نکالے کہ جی سیاستدان لوٹ کے کھا گئے, لیکن وہ 10 سال میں کسی کے اوپر کچھ ثابت نہیں کر سکا. نیب بنائی, پھر نیب کے اوپر جرمانے کتنے ہوئے ہیں سب کو پتہ ہے. اسی طریقے سے اپنا ضیاء الحق صاحب اسی مشن کو لے کر آئے تھے, بلکہ وہ تو جہاد کا مشن لے کر چلے گئے تھے, وہ ایک اور سائڈ پہ چلے تھے, وہ بھی ایک چورن بیچا تھا انہوں نے جہاد کا اور اسلام کا. انہوں نے کرپشن کا چورن بیچا تھا, مشرف کچھ بھی نہیں کر کے گیا, وہ سارا ریورس ہو گیا. عمران خان کو بھی اسی کرپشن کے بیسس پہ لایا گیا, لیکن 4.25 سال اس نے کچھ نہیں کیا, الٹا جگن سائی ہوئی ہے, کوئی کیس کہیں بھی مکمل نہیں ہوا, گواہیں, شہادتیں, سارا کچھ ناکام ہوئی. لیکن یہ بیانیہ عوام کی مائنڈ سے نکالنا پڑے گا کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ نااہلی ہے, ہم معاملات کو مس مینج کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو جتنے بھی مسائل ہیں وہ نااہلی کی بیسس پہ ہیں. نااہلی یہ ہے کہ ہم کسی کو ورک مل کے اتفاق رائے سے کام نہیں کر رہے. صحیح. جب تک ہم اتفاق رائے نہیں, قومی اتفاق رائے پیدا نہیں کریں گا, ملک کے معاملات بہتر نہیں ہونے. ایان صاحب, یہ جو سالوں سے یہ بیانیہ ٹھونسا گیا ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں, یہ کیسے اس کو صحیح اور غلط میں ہم فرق کرنے کی کوشش؟ اچھا اظہر صاحب, ایسے ہے کہ جو ورکر ہوتا ہے نا, جو کسی بھی پارٹی کا نظریاتی ورکر ہوتا ہے, وہ اپنے نظریات کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ یقیناً ڈائی ہارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب کو یہ ایج حاصل ہے کہ انہوں نے اس ایک کلاس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا جو کہ پہلے کبھی بھی پولیٹیسائز نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا بزنس کیا, اپنے کام کیے, وہ ایک الگ لوگ تھے جو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں تھے. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں وہی لوگ موجود ہیں جو ووٹ بھی کاسٹ کرتے ہیں, جو گورنمنٹس بھی بناتے ہیں, جن لوگوں کو شاید ذوالفقار علی بھٹو نے متحرک کیا تھا, عام عوام آدمی. لیکن کچھ ہماری ایلیٹ, کچھ ہمارے جو کہہ لیں کہ آپ ایک الگ دوسری کلاس جو ہے, اس نے جب پولیٹیسائز ہوئے, وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ چلے, تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا آپ شو کیا. دوسرا جو عمران خان صاحب کو بہت بڑا ایج ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو ورکر ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ متحرک ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. باقی جماعتوں کی نسبت ان کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہے. کسی بھی بیانیے کو بنانا ہو, کسی بھی ٹرینڈ کو لے کے چلنا ہو, یا کسی بھی ٹرینڈ کو انہوں نے دبانا ہو. یہ بیانیہ کاؤنٹر کیسے ہوگا؟ سر یہ بیانیہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کو اگر لاگو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلی چیز کو کچلنا ضروری ہے. کچلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں نظریاتی اختلاف ہے, میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے,
ٹھیک ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں مطلب مثال کے طور پہ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اگر مجھے لگتا ہے جی اس وقت عمران خان ملک کی ضرورت ہے تو مجھے عمران خان کو ووٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے تو میرے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ میں کسی اور کو چانس دے دوں، کسی اور کو موقع دے دوں. اس میں ایک تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، نیریٹو بلٹ ہمارے ہاں یہ تو پورا گلوبلی ایک اس کے اوپر بکس بھی آ چکی ہیں کہ نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے ورلڈ اوور اور پھر اس کے اوپر لے کے چلا جاتا ہے. اس پہ کس کے پیچھے دماغ ہوتے ہیں سارے، اس کے پیچھے دماغ ہوتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں جب انہوں نے کیا یہ نیریٹو بلڈ کیا تو دیکھا کہ بعد میں وہ اکانومی کی طرف فوکس کم ہو گیا. اور یہ ابھی بھی کل پرسوں بھی ایک بات چل رہی تھی کہ باجوہ صاحب بار بار عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ آپ سیاسی گرفتاریوں کو چھوڑیں، آپ معیشت پہ توجہ دیں. تو ان کے سارے منسٹر کا توجہ بھی یہی کرپشن پہ ہوتا تھا، جی ان کو پکڑ لیں، اس کو پکڑ لیں، لیکن معیشت پہ توجہ نہیں ہوئی. جس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ الٹیمیٹ سپورٹ کرنا پڑا نئی جو پی ڈی ایم کو کہ جی آپ آئیں اقتدار میں اور سنبھالیں. اب یہ جو لوگ الیکشن کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے جی الیکشن کروائیں مسائل کا حل ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ جو 3 مہینے کے لیے نگراں سیٹ اپ آئے گا ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہوتا ان چیزوں کو روکنے کے لیے. تو آپ کا روپیہ جو ہے کرنسی آپ کی بہت زیادہ ہٹ ہو جائے گی. آپ کے اندر جو پرائسز ہیں مارکیٹ میں چیزیں ہیں، گندم، آٹے، چینی کا، یہ لوگوں کو بھاؤ کا پتہ چل جائے گا. یہ سبزیاں جو ابھی کچھ رینج میں مل رہی ہیں اور پیاز جو 250 روپے کلو مل رہا ہے، یہ پھر دیکھنا عوام کو کیا محسوس ہوگا. عام آدمی کا جو مسئلہ ہے نا، وہ آپ ندیم صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کا جو مسئلہ ہے نا وہ نگران سیٹ اپ سے کنٹرول نہیں ہوگا. یہ 3 سال کا جو چیزیں ہیں، یہ 3 سال آگے کوئی نہیں دیکھ رہے، یہ اپنے سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں. وہ 3 ماہ کا جو یہ انٹرم پیریڈ ہوگا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے آج جو عمران خان صاحب نے جو پریس کلب کے جو آفس بیرر ہیں ان سے میٹنگ جو کی ہے، اس میں یہ اس نے کہا ہے کہ کچھ حلقے جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ الیکشن مارچ اپریل میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ سیٹ اپ چاہ رہے ہیں کہ کم از کم 1 سال جو ہے آپ اس سیٹ اپ کو کنٹینیو کریں تاکہ ملک میں اکنامک سٹیبلٹی ہے. کیونکہ اس وقت ہمارے ریزرو نہیں ہیں، مانگے تانگے کے تھوڑے بہت پڑے ہیں. ہم نے ابھی بہت ساری چیزیں لینی ہیں، ہم نے گندم لینی ہے، ہم نے مطلب بہت ساری چیزیں ابھی باہر سے منگوانی ہیں، تو ہمارے پاس بہت مسائل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اگر یہ سیٹ اپ چلتا رہتا ہے تو پھر کیا آپ نے کہا پاکستان میں کچھ حالات بہتر ہوں گے؟ اس میں حالات بہتر ہوں گے، لیکن یہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا ملکی اکانومی کی طرف جانا چاہیے. ورلڈ اکانومسٹ جو ہیں گلوبل جو معیشت کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کم از کم 10 سال جو ہے معیشت کا پلان دینا چاہیے اور اس پہ اتفاق رائے رکھنا چاہیے. یہ نہیں ایک بندہ کچھ بات کرتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے. تو خان صاحب اس چیز پہ آ ہی نہیں رہے. جب شہباز شریف نے بات کی تھی اس حوالے سے کہ ہمیں مل کر چلنا چاہیے، کوئی پلان دینا چاہیے، اس پہ تو وہ آیا نہیں. تو اب وہ آ جائیں گے. اظہر صاحب اس پہ آپ سے عرض کروں، ندیم صاحب کی باتوں سے بالکل اتفاق کرتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں 10 سال کا پلان دینے کے لیے سب سے پہلے تو آپس میں اتفاق رائے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے بھی اس طرف پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ اتفاق رائے تو ہمارا ہو نہیں رہا. خان صاحب تو کسی کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کو راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پی ڈی ایم تو چلیں کسی بہانے 13 جماعتیں مل کے، چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتیں سب مل کے وہ یکجا ہو کے بیٹھ گئی ہیں. اصل پرابلم یہ آ رہا ہے، شاید سمجھ آ رہی ہے اور شاید میرا خیال ہے کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور خان صاحب کو بھی اس دھارے میں شامل ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک قومی دھارا ہے، یہ کسی کا کوئی ذاتی مفاد پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، یہ ملک کے مسائل کی بات ہے، یہ عام آدمی کی بات ہے. اور اگر ہم اپنی پارٹی کو عام آدمی کی جماعت کلیم کرتے ہیں تو پھر ہمیں لے کے چلنا چاہیے ان سب کو ساتھ. اس میں ایک اور چیز میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن کے بعد ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ یہ کوئی گارنٹی نہیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. پی ٹی آئی کو پھر شکست ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی نے پھر وہی ریگنگ کا وہی لاپ رکھتے رہنا. اور اگر اپوزیشن جماعتوں کو آپ مطلب بالکل کلین سویپ کر دیں گے تو انہوں نے بھی اس پہ نہیں رہنا، تو یہ انسٹیبلٹی رہے گی. تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم سارے ٹیبل پہ بیٹھیں. اس سارے معاملے میں صدر مملکت کیا چاہتے ہیں؟ وہ بھی پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش تو کرتے نظر آتے ہیں ہمیں. وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ہمیں پی ڈی ایم کے ساتھ بھی انہوں نے تو کیا ان کی کوئی بات مان لیں گے؟ 2022 میں سابق صدر آصف علی زرداری کی سیاست چھائی رہی. آپ ان کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آئندہ جو 2023 ہوگا وہ پیپلز پارٹی کی سیاست کے حوالے سے کیا اشارے دے رہا ہے؟ زرداری صاحب یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کا جو ایک زرداری صاحب پہ بھاری جو بات کی تھی، اور یہ مجید شامی صاحب نے، کیا نام ہے ان کا جو نوائے وقت کے مالک تھے، نظامی صاحب نے یہ کہا تھا
کہ یہ واقع ہی جو ہے یہ مرد ہو رہے ہیں، وہ سنجیدہ آدمی ہیں، چیزوں کو گہرائی تک دیکھتے ہیں، ان کے اندر پولیٹیکل وزڈم ہے، بے شک اس کو انہوں نے بڑا ایکسپلائٹ بھی کیا. اور یہ جو پیپلز پارٹی کے سب سے زیادہ جو پروپیگنڈا تھا، آپ کو پتا پیپلز پارٹی میں وہ زرداری صاحب کے خلاف کیا گیا. حالانکہ زرداری ایک منجے ہوئے سیاستدان ہے اور لوگوں نے دیکھ لیا. 11 سال آپ نے اس کو جیل میں بھی رکھا. صحیح ہے. 11 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. آپ نے اس کو ڈیفیکٹ کرنے کی بھی بڑی کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کے خلاف یہ ہمارے کھڑے ہو جائیں اور پیپلز پارٹی کو تحس نحس، لیکن وہ کبھی بھی نہیں ہٹے پیچھے. جو پیپلز پارٹی کا بیانیہ تھا اور سب کو لے کر چلے ہیں. وہ سمجھدار آدمی ہیں. اور یہ تمام جو معاملات تھے، یہ جو پی ڈی ایم کو اقتدار ملا ہے، یہ حوصلہ ہی زرداری صاحب نے دیا تھا. نون لیگ کے بس میں یہ بات نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے نواز شریف کو بھی موٹیویٹ کیا، سب کو کیا، چلو جی آگے بڑھیں، جتنا بھی کس کو آگے بڑھیں، عمران خان سے ہم نجات حاصل کریں، یہ معاملات کو خراب کر رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے. اور وہ دیکھیں نا، عمران خان صاحب تو اگلی ٹرم بھی نظر میں تھا نا. وہ کہتے ہیں ہم تو 2028 تک ہم بننے والے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر ہم نے اس کو روکا نہیں تو 2028 تک انہوں نے پکا ہو جانا سسٹم. اور یہ سارا جو فیض حمید اینڈ گروپ جو ہے، انہوں نے معاملات کو بہت خراب کر دینا ہے. تو اس کی باتوں پر عمل کیا گیا اور دیکھا آپ نے کہ اس نے سب کو ملا لیا. بلوچستان کی جماعتیں ہیں اور جو دوسری چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، ان سب کو جو ہے کنٹرول زرداری صاحب نے ہی کیا. اور زرداری صاحب کا ایک بڑا مشہور ہے کہ وہ دوستوں کے دوست ہیں. انہوں نے شجاع صاحب کے ساتھ بھی سیٹنگ کر لی، وہ سارا کچھ معاملات کو. تو وہ وزڈم ہے ان کی. اور اس کے ساتھ ان کی چھوٹی سی جماعت کو بھی تقسیم کر دیا اور انہوں نے اس کو بھی ساتھ ملا لے. دیکھیں جی ہم آپ کی بات مانتے ہیں. اور بھی دیکھیں انہوں نے ان کا جو گورنر بھی دے دیا ان کو. اور اس کے علاوہ جو کراچی کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ بھی ان کو دے دی. تو اس طرح کی وہ چیزیں دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور سب سے جو بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب بلاول بھٹو کی جو ہے نا، وہ اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں. اس کو فارن منسٹر کا جو عہدہ دیا اور اس میں اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. وہ دیکھیں دنیا میں وزٹ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ. وہ پاکستان کا نیٹو بھی لے کے جا رہے ہیں. اور ایک بات بھی ہے کہ بلاول بھٹو کو بھی جانتے ہیں لوگ کہ اس کا والدہ کا کیا مطلب پریمیئر رہی ہیں پاکستان کی، اس کے نانا رہے ہیں. تو اس کی ایک نو ہے دنیا میں، وہ جانے جاتے ہیں. اور ابھی آپ نے یہ ہمارے پاکستان میں تو اس کو اٹھایا نہیں گیا. جو اس نے مودی کے خلاف جو باتیں کی ہیں، تو وہ ایک بڑا احتجاج ہوا ہے. اور اس نے کہا کہ یہ بچر ہے جو اس کا گجرات کا قصائی ہے. تو یہ بہت بڑی بات کی ہے. فارن منسٹر نے آج تک پاکستان کے کسی نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. اور اس کے خلاف آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس کے سر کی قیمت بھی لگا دی تھی، ان کے جو انتہا پسند ہندو تھے. تو باتیں یہ ہوتی ہیں کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ بات کو دلیل کے ساتھ آگے لے کے جا رہا ہے. اور یہ پلس پوائنٹس ہیں میرے خیال میں زرداری صاحب کا. اور فیوچر میں دیکھیں سندھ میں ان کی جو گرپ ہے اقتدار پہ، وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور وہ اس کو مزید آگے لے کے جائے. لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے نا. عوام کے لیے کچھ کرتے ہیں. عوام کے لیے کیا؟ آپ عوام کے لیے کیا چاہے؟ عوام کے لیے مسئلہ یہ ہے عوام میں تبدیلی آئی، جو ان کے معیار زندگی میں کوئی تبدیلی آئی، کچھ بھی نہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اتنے سالوں سے وہ سندھ میں موجود ہیں. تو سندھ میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سندھ میں اصل میں جو لاہور میں بیٹھ کر رپورٹنگ کی جاتی ہے نا، اس پہ نہ جائیں آپ. سندھ میں اب آپ نے دیکھیں کہ وہاں پہ روڈ بڑے اچھے بن رہے ہیں. تھر میں بہت ساری ڈیولپمنٹ. سر وہاں سے رپورٹنگ ہو رہی ہے. لاڑکانہ سے وہاں پتہ نہیں کتنے لوگ مر جاتے ہیں بیماریوں سے. صحت کی سہولیات نہیں ہیں. باقی آپ اندرون سندھ اور کے علاقوں کو دیکھ لیں. نہیں بات سنیں. جو ان کا جو ادارے انہوں نے ہیلتھ سیلاب میں انہوں نے جناب جو ملا ہے، کوئی چیز امداد ملی ہے باہر سے، انہوں نے ٹینٹ بنا کے وہ گاڑیوں پہ لگا لی. سر یہ تو آپ بیوروکریسی کو پکڑے نا. یہ نیچے جو امدادیں آتی ہیں نا، یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو آتی ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا جو ڈی سی صاحب ہیں، جو اس کے نیچے افسر ہیں، وہ صرف جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ اس وقت ٹینٹ لگا دیتے ہیں. جو ہی وہ اعلیٰ افسر جاتے ہیں، انتظامیہ بھی تو ان کے جو وڈیرے ہیں سیاستدانوں، ان کے کہنے پہ چلتے ہیں. نہیں سر، انتظامیہ ہر جگہ پہ یہی ہے. پنجاب میں بھی آپ انتظامیہ کی صورتحال دیکھ لیں. اور اگلی بات، لوگ وہاں پہ معاملات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. لاہور شہر کے اگر آپ بند روڈ کے اوپر جائیں، آپ کو مسائلستان نظر آ جائے گا. لیکن آپ کا کوئی صحافی کبھی بند روڈ کے اس سائڈ والے آبادی میں نہیں گیا. اسی طریقے سے جو آپ کا وہ جو ایریا ہے نیچے والا، یہ جو نہر سے نیچے آپ گزرے ہیں جہاں پہ یہ ڈیرہ گجراں والی سائڈ پہ، تو وہاں پہ بھی یہی مسائل ہیں. لیکن پنجاب کا جو جرنلسٹ ہے نا، وہ کتا کاٹنے کے معاملات اور نالیوں کے معاملات کو کور کرنا اپنی بزدلی محسوس کرتا ہے. پنجاب میں کبھی کسی رپورٹر نے یہ رپورٹنگ کی نہیں ہے. وہاں کی رپورٹنگ جو ہے وہ کمیونٹی جرنلزم ہے، اور وہ وہاں کا رپورٹ کرتے ہیں اور اس کے معاملات کلیئر ہوتے ہیں. ایان صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اتفاق کرتے ہیں ان کی بات؟ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے ندیم صاحب نے روشنی ڈالی ہے زرداری صاحب کے کردار پہ.
دیکھیں جی، زرداری صاحب آج سے 15 سال پہلے چلے جائے نا تو بیوی کی تدفین کے اوپر زرداری صاحب نے ایک ساتھ بیٹھ کے بلاول بھٹو سے ایک جملہ کہلوایا تھا جو یقیناً ان کی والدہ کا جملہ تھا کہ جمہوریت ایک بہترین انتخاب ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بڑا جملہ اس وقت پاکستان کو شاید کوئی اور نہیں چاہیے. صحیح. جس طرح ہم اکانومی کی بات کر رہے تھے، جس طرح ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کر رہے تھے، تو جب تک پاکستان کے اندر ایک جمہوریت کا تسلسل نہیں آئے گا، صحیح، کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ آ کے 5 سال کام کرے، اس کے بعد عوام کے پاس جائے، انہی پالیسیوں کو، اگر کوئی پارٹی چینج بھی ہو جاتی ہے تو وہ انہی پالیسیوں کو لے کے چلے، تب جا کے کوئی 10 سال کا معاشی پلان، اس کے بعد کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اس طرح کے معاملات. کیونکہ ہم لوگوں نے پچھلے 75 سال میں 33 سال تو مارشاء اللہ میں گزارے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے تو ڈائریکٹ فوجی حکومتوں کو بھگتا ہوا ہے. ہم لوگوں نے مطلب اگر زیادہ دور نہ جائیں، ابھی ریسنٹ مارشاء اللہ کی بات کریں تو 12 مئی سے لے کے ججز کا استحصال اور اس کے بعد میڈیا پہ پابندیاں، ہر طرح کا ظلم جو ہے وہ تو ہم نے خود سہا ہے، اس جنریشن نے سہا ہے. یہ سرحدوں پہ رہنے والے بار بار کیوں گھس آتے ہیں سیاست میں؟ یہ ایک بڑا اچھا ایک آپ کا ہے پوائنٹ آف ویو، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کا ایک بڑا خوبصورت جو ہے نیریٹو تھا جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ادارے کی طرف سے یہ اعلان کیا کہ ہم اب پولیٹیکل کسی بھی انجینئرنگ میں ملوث نہیں ہوں گے، ہم کسی بھی چیز میں شامل نہیں ہوں گے. اس میں سر میں ایک چیز ایڈ کروں گا، دیکھیں وہ ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے تھے 1-2 مہینے، تب اس نے کہا ہے، یہ اس کا جواب نہیں بنتا تھا، یہ نئے آرمی چیف کا بنتا ہے، یہ نئے آرمی چیف کا بنتا ہے، تو اس نے اینڈ پہ کہہ دیا جی دیکھو ہم تو مطلب پولیٹیکل ہو گیا، تو ایسی کوئی بات ہے. میرا خیال ہے ندیم صاحب یہ فیصلہ انہوں نے اپریل سے پہلے انہوں نے کر لیا تھا کہ اب جو بھی معاملات ہو رہے ہیں نو کانفیڈنس موشن کے، اس سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا. داغ دھونے کی کوشش کی، انہوں نے دھونے کی کوشش کی، لیکن اب دیکھیں داغ پھر بھی رہ گئے. جو نئے آرمی چیف صاحب ہیں تو رہ جاتے ہیں. بہرحال معاملہ جو ہے وہ اتنی جلدی ہم جڑوں کے اندر سے جو ہے وہ تو نہیں نکال سکتے، لیکن بہرحال ہمیں اس چیز کو ایک جو ہے نا وہ کنٹینیو. چلیں ندیم صاحب آگے بڑھتے ہیں. نواز شریف صاحب کی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ بار بار اقتدار میں آتے ہیں، پھر بار بار نکالے جاتے ہیں. اب وہ 2022 ان کی سیاست کا کیسا رہا؟ 2023 ان کے لیے کیا ثابت کر سکتا ہے؟ نواز شریف صاحب قسمت کے بڑے دھنی ہیں، وہ چیزوں کو خراب بھی کر جاتے ہیں، لیکن ان کے پھر ہاتھ میں وہ چیزیں دوبارہ بھی آ جاتی ہیں. کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ جو اس کا حشر ہوا اور جس طرح اس کو پابندی کا سامنا کرنا پڑا، جیل میں گئے، اور مریم بی بی کے ساتھ جو بھی ہوا سب کو پتہ ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس طریقے سے کم بیک بھی کریں گے. اس نے ڈائریکٹ ان کو ہٹ کیا، جو ان کے سامنے کردار تھے ان کا باقاعدہ انہوں نے نام لیے اور کہا کہ جناب یہ بندہ جو ہے میرے خلاف سازش کر رہا ہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے RTS بند کیا، فلاں فلاں کیا. ایک ایسا پریشر بلڈ کیا اور عوام میں ایک نیریٹو ایسا بنایا کہ الٹیمیٹلی ان اداروں کو اس کی طرف جھکنا پڑا، اور انہوں نے دوبارہ ان کو لیوریج دی کہ نون لیگ کے لیے دوبارہ میدان جو ہے وہ کھلا کر دیا. اور آپ کے سامنے دیکھیں کہ نون لیگ دوبارہ اقتدار میں ہے، اور ابھی کچھ ماہ ان کے رہتے ہیں. اب ہو سکتا ہے وہ آخری ماہ میں عوام کے لیے کوئی تھوڑا بہت بونس اناؤنس کر دیں، بجلی کی قیمتیں کم کر دیں، کوئی سبسڈی دینے لگ جائیں، کیونکہ انہوں نے آخری جو ان کے ماہ ہیں وہ انہوں نے آگے جاننا ہے عوام کے پاس بھی، تو یہ کچھ بھی اناؤنس کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب الیکشن کے موقع پہ پاکستان میں آتے ہیں، اور جو پلان کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسلام آباد میں اس کو لانچ ہوگا ان کا سلسلہ، یعنی ان کا آمد ہوگی، اور اسلام آباد سے وہ لاہور کی طرف لانگ مارچ کی شکل میں اور ایک کی طرف آئیں گے، اور اس میں ایک عوام کا سمندر ہوگا. تو یہ ایک اچھا نیریٹو ہوگا ان کے لیے. میرے خیال میں نواز شریف صاحب اچھا موقع ہوگا. گزشتہ جو استقبال تھا میاں شہباز شریف صاحب مال روڈ پہ ہی رہ گئے تھے، کیا اس دفعہ کوئی اچھا استقبال ہو سکے گا؟ سر دیکھیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل موو تھی، اس میں انہوں نے پبلک کو بڑے اچھے طریقے سے انگیج کر لیا تھا، اور بہرحال ہونا وہی تھا جو ہوا، کیونکہ اس وقت کے اداروں نے نواز شریف کو گرفتار کرنا تھا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. اور شہباز شریف کی طرف سے اگر کوئی بھی ایسا جارحانہ قدم اٹھایا جاتا تو یقیناً وہ اسی لاہور کا بیڑا غرق کرنا تھا جس کو پیرس بنانے کے خواب یا دعوے جو ہے پچھلے 30 سال سے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ دکھا رہے تھے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ سر کوئی بھی شخصیت جو ہماری پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں کی سربراہان شخصیات ہیں، کسی ایک بھی شخصیت کو ہم مائنس نہیں کر سکتے، وہ ایک حقیقت ہے. اس وقت PDM کی شکل میں ہمیں ایک اتحاد نظر آ رہا ہے، اور اس اتحاد کا بیسک مقصد کیا ہے؟ مطلب میرے سمجھ کے مطابق یہ آتا ہے
کہ مولانا فضل الرحمان ہوں، آصف زرداری ہوں، میاں نواز شریف ہوں، یا قوم پرست یا علاقائی جماعتوں کے نمائندگان ہوں جو اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے ایک چیز پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ متفق کر لیا، سمیت چودھری شجاعت صاحب کا اگر نام نہ لیں تو وہ بڑی زیادتی ہوگی کیونکہ اس وقت سب سے سینئر سیاستدان چودھری شجاعت صاحب ہیں. اگر ان ساروں نے مل کے ایک تہیہ کر لیا، وہ یہ تھا کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے سیاست میں، جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اس کا دروازہ بند کریں. ٹھیک ہو گیا. میرا خیال ہے کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہوئے کہ ادارے کو باقاعدہ ٹویٹ کر کے باقاعدہ طور پہ ایک پریس ریلیز جاری کرنا پڑی کہ بھئی ہم اب کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ کسی حد تک کامیاب ہے. میرا مشورہ ہے کہ خان صاحب کو بھی ان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے اور اس معاملے پہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ڈسے ہوئے تو عمران خان صاحب خود بھی ہیں جو بار بار جلسوں میں کبھی نیوٹرل کو جانور کہہ رہے ہیں اور کبھی نیوٹرل کو چوکیدار کو مطلب وہ تانے دے رہے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی زبان بازی کی بجائے باقاعدہ طور پہ سنجیدگی کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں. ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، اس آل پارٹیز کانفرنس میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ان مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے. تمام جماعتوں کی طرف سے وہ تجاویز آنی چاہیے جن تجاویز پہ غور کر کے ایک باقاعدہ طور پہ متفقہ لاہ عمل بنا کے اگلے 20 25 50 سال کا پلان دینا چاہیے. سر اس سے زیادہ ہم اور کیا کریں کہ ہم پچھلے 75 سال سے اپنے عوام کو پورا آٹا نہیں دے سکے، ہم پچھلے 75 سال میں اپنی عوام کو پوری بجلی نہیں دے سکے، ہم پوری گیس، کوئی ایک چیز ایسی ہو جو پاکستان میں مکمل موجود ہو، ٹھیک ہو، انفراسٹرکچر ہو، کوئی ترقیاتی کام ہو، ڈیم ہو، پانی ہو، بجلی ہو، گندم ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی نہیں دے سکے. ہم 75 سال میں کچھ بھی نہیں دے سکے، تو اب نہیں تو کب سر؟ صحیح. ہمیں بیٹھنا پڑے گا، ہمارے ان بزرگوں کو سوچنا پڑے گا اپنے مفادات کے لیے. یقیناً ہم ایک بڑا نیریٹو ہے ہمارا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جی اپنے مفادات کے لیے یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو سر اب قومی مفاد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے ایک سر جوڑا ہے، ایک مثبت کوشش ہے، اور اس مثبت کوشش میں خان صاحب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور وہ ان سب کے ساتھ مل کے ایک متفقہ لاہ عمل بنائے، اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکے. اچھا ندیم صاحب، جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان تو لیڈ کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کو، سیاستدانوں کو، ساروں کو، لیکن جماعت اسلامی ریلیونٹ ہوگی پورے سینیریو میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، جماعت اسلامی اصل میں ان کا پولیٹیکل ونگ تو شاید آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا ایکٹیو ہے اور وہ اپنی خبریں تو لگوا لیتے ہیں، لیکن ان کی جو پریزنس ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. عوام تو ان کو قبول ہی نہیں کرتی، ان کی قبول نہیں کرتی. وہ ریلیاں، وہ احتجاج، وہ چیزیں، سارا جو ڈرامہ ہوتا ہے کہ بعد میں یہ لوگ جو ہے نا وہی حکومت کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں. شاید آپ کو ایک پتہ ہوگا عمران خان کے زمانے اس کے ذمہ دار سراج الحق ہیں، لیاقت بلوچ ہیں یا کوئی اور ہے؟ اس میں سارے لوگ شامل ہیں. ان کا جو پھر بھی سراج الحق صاحب کی تھوڑی سی پولیٹیکل وزڈم زیادہ ہے میرے خیال میں. جو اس سے پہلے جو سابق ان کے لیڈر صاحب گزر گئے ہیں، میرے خیال میں وہ فوت، سید منور حسن، انہوں نے بڑی مطلب باتیں ایسی کی تھیں جس سے عوام میں ان کے خلاف کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. بیسیکلی لیکن وہ عوام میں تو تھے نا، جو بھی تھا عوام میں تھے، لیکن یہ سیاسی ہونے کے باوجود عوام میں. سید منور حسن کے جو بیانیے کو خود جماعت اسلامی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے. اس کے بعد عوام کو یہ پتہ چلا کہ ان کے پاس اگر کوئی وہی بیانیہ آج عمران خان مقبول کر رہے ہیں، وہی بیانیہ لے کے جو سید منور حسن کا تھا انہوں نے پک کر لیا اور لے آئے. جماعت اسلامی نے چھوڑ دیا. جماعت اسلامی کا اصل میں جسٹ یہ جو ایک ایجوکیشن سیکٹر میں کچھ کام اچھا کر رہی ہے، لوگ اس کو ایجوکیشن سیکٹر میں، اور ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں جیسے فلڈ کے دوران ان کی جو فاؤنڈیشن ہے اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. لوگ اس کو اس حساب سے دیکھتے ہیں. میرے خیال میں پولیٹیکلی لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جماعت اسلامی کی جہاں تک ندیم صاحب میں عرض کروں آپ سے کہ ان کی اگر پولیٹیکل حقیقت ہم دیکھیں نا تو جماعت اسلامی ایک بہت بہترین نرسری کے طور پہ ایک جماعت رہی ہے. صحیح. اس کی نرسری میں ہمارا ہر بڑا لیڈر جو آج بڑی بڑی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایون خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی میں سارے جو ہیں وہ جماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایون آپ کے بہت بڑے بڑے نام وہ جماعت اسلامی کی مطلب وہ تنظیم کا حصہ رہ چکے ہیں. وہاں سے پولیٹیکل ایک پرورش پا کے اس کے بعد وہ اوپر تک آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ خود جماعت اسلامی کیوں ارریلیونٹ ہے سیاست سے؟ سر اس کی قاضی صاحب تھے تب وہ ریلیونٹ. اس کی وجہ شاید ان کی شاید مصلحت کی جو سیاست ہے نا وہ شاید ان کو نقصان پہنچا. میٹھی
میٹھی میٹھی مطلب مصلحت کی سیاست ہے, کمپرومائز جلدی کر جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اصل میں ایک اور چیز بھی ہے, صرف ہم یہ نہیں, تمام مذہبی جماعتوں کا جو ووٹ بینک ہے اور وہ کم ہوتا جا رہا ہے. لوگ اب مذہب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی فیل ہے. سیاست میں یہ باتیں تو کر دیتے ہیں لیکن پھر فلفل نہیں کرتے. میرے خیال میں کوئی بھی مذہبی جماعت جو ہے اب وہ ووٹ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ندیم صاحب, جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی 2022 میں کیسی رہی, 2023 میں کیسی ہو سکتی ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں کچھ صورتحال بہتر ہونے کی چانسز ہیں یا پھر ایسے ہی کام چلتا رہے گا؟ اس کا صرف یہی حل ہے کہ ہم اتفاق رائے سے آگے بڑھیں. ادروائز آپ نے دیکھا کہ فلڈز نے جو صورتحال کا سامنا ہے فلڈ کے بیس پاکستان میں, وہ بہت ہی گریو سچویشن ہے. اگر ہم اسی طریقے سے لڑائی کرتے رہیں گے, لڑتے جھگڑتے رہیں گے اور ہم ایک دوسرے کو چور چور ڈاکو کہتے رہیں گے, الیکشن بھی چلو کروا لیں گے 6 مہینے میں یا 2 ماہ جب بھی ہوتا ہے, لیکن الیکشن کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے. جس پارٹی کو نکالا گیا, سائڈ لائن کیا گیا, وہی بولے گی اور معاملات اسی طرح رہیں گے. جب تک ہم قومی اتفاق رائے نہیں پیدا کر سکتا, جب تک ہم سسٹم نہیں بناتے, سسٹم کے اوپر اتفاق رائے نہیں کرتے, اس ٹائم تک معاشی بہتری کے جو اثرات ہیں وہ معدوم نظر آ رہے ہیں مجھے. عالمی سیاست میں تبدیلیاں آئیں, پاکستان نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی, ہمارے وزیر خارجہ نے کیا کامیابی حاصل کی؟ سر دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح پہ جس طریقے سے بلاول بھٹو نے اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے وہ ریمارکیبل ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں, اتنے بڑے لیول پہ جا کے دیکھیں, ہم نے نا 2018 کی گورنمنٹ کے بعد ایک پی ٹی آئی کی طرف سے نیریٹو سنا تھا کہ عالم اسلام کا مقدمہ UN میں خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے لڑا. ٹھیک ہے, وہ تقریر ساری ریکارڈ پہ موجود ہے. یقیناً وہ ایک پاکستانی لیڈر کی بڑی بہترین ایک تقریر تھی یقیناً, لیکن سر دوسری طرف اسی یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ جا کے, جنرل اسمبلی نہیں تھی لیکن ویسے اس فورم پہ جا کے, وہاں پہ آپ کا وزیر خارجہ مودی کو گجرات کا کسائی کہتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے کشمیر کے نیریٹو کو لے کے چلتا ہے. ایک بہت بڑی تنقید ہو رہی ہے جی بلاول بھٹو پاکستان میں نہیں ہے, وہ پاکستان میں رک نہیں رہے. بھائی وزیر خارجہ کی پاکستان میں ضرورت نہیں ہے, وزیر داخلہ تھوڑی ہے, وزیر داخلہ نہیں ہے, وہ وزیر خارجہ ہے. اس نے کیا کرنا ہے, اس نے تمام ممالک کے ساتھ سفارتکاری کرنی ہے, اس نے تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کی امیج بلڈنگ کرنی ہے. صحیح ہے, اس نے وہاں سے فنڈز اکٹھے کرنے ہیں. آپ زیادہ دور نہ جائے, ابھی پچھلا ٹینیور اپریل سے پہلے تک کا ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے یہاں پہ تو آرمی چیف کو جانا پڑتا تھا اور جا کے کہنا پڑتا تھا بھائی ہمیں فنڈز دے دو, ہمارے ریزروز ختم ہو رہے ہیں. ہاں جی, ہمیں جا کے قطر کے ترلے کرنے پڑتے ہیں, ہمیں جا کے سعودی عرب کے ترلے کرنے پڑتے ہیں, ہمیں چائنا سے امداد مانگنی پڑتی ہے. تو یہ سارے کام بیسیکلی وزیر خارجہ کے ہیں, جو وزیر خارجہ کر رہے ہیں, جو وزیر خارجہ اس وقت کر رہے ہیں, اور پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے. صحیح ہے. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ابھی 2-4 دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ وزیر خارجہ صاحب پاکستان سے باہر دورے کر رہے ہیں اور اس پہ اتنے اربوں روپے لگا رہے ہیں. تو اس میں اس کا ایک بیان بھی آ گیا تھا وزارتی کہ وہ اپنے جیب سے جو ہے سارے اخراجات کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہمیں جو پاکستان کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا, اس میں کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم جو ہے وہ معاملہ ختم کرنا چاہیے. ہم اگر کسی پہ الزام لگاتے بھی ہیں تو الزام کے پیچھے کوئی سالڈ بات ہو. ہم ایسے عوام میں بات چھوڑ دیتے ہیں, عوام کا پھر اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. جب تک کوئی ثبوت نہ ہو, ہمیں نہ ہمارے سیاستدانوں کو ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے ملک کا امیج خراب ہو. اصل میں یہ جو پرسیپشن پھر بن جاتی ہے پبلک کی, یہ گلوبل ادارے انہی پرسیپشن کی بیسس پہ ہمارے خلاف رپورٹیں تیار کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو کرپشن کا یہ ہے, لوگوں کی برائے یہ ہے, اور یہ سارے اندازے ہوتے ہیں اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سر دوسرا, اگر بلاول بھٹو کی میں اسپیسیفکلی بات کروں نا, تو بلاول بھٹو کی جو شخصیت کا ایک کرزما ہے نا, وہ بہت بڑا ایک تو ان کی فیملی کا ہے. ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, آصف زرداری, بلاول بھٹو, یہ سارے شخصیات کی جو تربیت ہے نا وہ بلاول بھٹو کو تیار کر رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. دوسرا, بلاول بھٹو کا آکسفورڈ میں پڑھنا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے اس جو انٹرنیشنل لابیز ہیں ان میں ایکٹیو ہونا. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی امیج بلڈنگ کرنا, جو میں دوسری دفعہ یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ پاکستان کی امیج بلڈنگ کرنا جو بلاول بھٹو کے ذمہ ہم نے لگایا ہے, بڑے آسان طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. اور ان کی تربیت کا یہ عالم کہ ابھی پچھلے دنوں 27 دسمبر کو گڑی خدا بخش میں جو بی بی کی برسی کی تقریب ہوتی ہے, اس میں بلاول بھٹو نے 1 گھنٹے سے زائد کی تقریر کی ہے. وہ آپ تقریر کو بڑے غور سے سنیں تو ایک پوری ہسٹری کو لے کے بلاول صاحب چلے ہیں.
صحیح. اور ایک نوجوان کا اس طرح سے لیڈ کرنا اور سیاسی فہم و فراست رکھنا، میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ خوش آئند ہے، اور مستقبل میں ہمیں بلاول بھٹو کی شکل میں ایک اچھا لیڈر نظر آ رہا ہے، جو کہ پاکستان کی پولیٹکس کو میرا خیال ہے اس طرح کے لیڈرز کی ضرورت ہے. ندیم صاحب کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں. 2023 کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا صورتحال بنے گی، معاشی، سیاسی، عالمی؟ عالمی منظرنامہ میں تو خیر جو صورتحال چل رہی ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہر جگہ پہ مسائل ہیں. مہنگائی کا مسئلہ جو ہے وہ امریکہ کو بھی درپیش ہے، گیس کے مسائل یورپ کو درپیش ہیں، دنیا میں اوورال مسائل تو ہر جگہ پہ ایز اٹ از ہیں. لیکن وہاں پہ وہ مسائل کے حل کے لیے متفقہ کوئی لائے عمل ترتیب دیتے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اتفاق رائے پیدا نہیں کر پا رہے. ہم ایک مطلب تقسیم اور ایک کراؤڈ کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. ہماری ریاست کے اندر وہ ذمہ دارانہ جو ایٹیچیوڈ ہے وہ نہیں ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں میچورٹی نہیں ہے. جب تک میچورٹی نہیں آتی ابھی کچھ بھی کہنا پاکستان کا وہ میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا. ایان صاحب آپ؟ سر 2023 میں عموماً کہتا ہوتا ہوں کہ ہوپ فار دا بیسٹ. ایک نئی امید، ایک نئے سال کا سورج جو ہے وہ طلوع ہونے جا رہا ہے، تو ہمیں یقیناً اس سے مثبت خواہشات جو ہیں وہ وابستہ کرنی چاہیے. پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس میں یقیناً ہماری طرف سے دست بستہ گزارش ہے اپنے تمام لیڈران سے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور ایک متفقہ لاہے عمل جو ہے وہ بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مسائل ہیں وہ مسائل کس طرف جاتے ہیں یہ تو مطلب سب کے سامنے ہے کہ پاکستان اس وقت کسی بھی کوئی بہت بڑے تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا. جو تجربے ہم پہلے کر چکے ہیں ماضی میں، کسی بھی نئے تجربے کا متحمل پاکستان اب نہیں ہو سکتا. اب ہمیں سنجیدگی کے ساتھ پولیٹیکل معاملات پہ، اکنامک معاملات پہ اور سوشل معاملات پہ، صحیح ٹھیک ہے، ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، بڑی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. یعنی سیٹ اپ کو کام کرنے دیا جائے اور پھر فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیا. یقیناً ایک جو سیٹ اپ جو بھی کوئی آ رہا ہے وہ ایک مکمل طریقے سے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے وہ ڈیلیور کریں. اس کے بعد پبلک اس کا فیصلہ کرے، اس کو رکھنا ہے یا اس سسٹم کو انہوں نے اس سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے. تو یہ اس کا فیصلہ یقیناً عوام پہ چھوڑ دینا چاہیے. عوام سے بڑا جو ہے وہ جج اور منصف کوئی نہیں ہے. ایان صاحب بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. ندیم صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، امید ہے کہ سال 2023 ہمارے لیے امید کی کرن ثابت ہوگا. اس نے آنکھوں سے پکارا مجھ کو، میں نے آواز کو آتے دیکھا. اللہ حافظ.